السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم قرآن کریم کی سب سے چھوٹی اور سب سے پیاری سورہ کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور کیونکہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں اگر سمجھیں گے، اسے سیکھیں گے، سنیں گے تو بہت ہی زیادہ ہمیں انشاءاللہ اور زیادہ ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ اسے شیئر بھی کریں گے تو جتنے لوگ سنیں گے آپ کو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ سورہ کوثر ہے تو بہت چھوٹی سی سورہ، لیکن اسے سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو وہ دل چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے تحاشا محبت کرتا ہو، جو قرآن کریم کی ہر آیت پر آنکھ بند کر یقین کرتے ہیں، جس میں یہ خوبیاں ہوں گی، واللہ اسے انشاءاللہ مزہ آئے گا اسے سمجھ کر۔ سب سے پہلے سورہ 3 آیت کا ہے، 3 چھوٹی سی پیاری سی آیت ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اس طرح سے یہ پیاری 3 آیت ہے۔ آیت نمبر 1 ترجمہ، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو۔ آیت نمبر 3 کا ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا۔ اتنا پیارا سا یہ سورہ تھا اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب ہم سب سے پہلے سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کی وجہ۔ تو کچھ اس طرح سے ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کافروں نے آپ کو ابتر کہا، یعنی نسل ختم ہو جانے والا کہا، نعوذ باللہ، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد اب ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا اور یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی کہ بے شک آپ کے دشمن ہی ہر بھلائی سے محروم ہے، نہ کہ آپ، کیونکہ آپ کا سلسلہ تو قیامت تک جاری رہے گا۔ آپ کی اولاد میں بھی کثرت ہوگی اور آپ کی پیروی کرنے والوں سے دنیا بھر جائے گی۔ سبحان اللہ، آپ کا ذکر ممبروں پر بلند ہوگا، قیامت تک پیدا ہونے والے عالم اور واعظ میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ذکر کریں گے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے وہ کچھ ہے جو کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ جس کی یہ شان ہے وہ کہاں سے ابتر ہوا، بے نام و نشان والا، ہر بھلائی سے محروم تو آپ کے دشمن ہے۔ اس طرح سے یہ پیارا ترجمہ تھا اس سورہ کا۔ اس سے معلوم ہوا جو آپ کا گستاخ ہوگا اسے خود رب تعالی سزا دیں گے۔ اس سورہ سے ہمیں پتہ چلا اللہ سبحانہ و تعالی کو کس قدر عزیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کریم ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ میں ایک نہر پر پہنچا، اس کے دونوں کناروں پر کھولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی۔ اس طرح سے یہ پیاری حدیث تھی۔ تو اور ایک بات، اگر یہاں پہ حوض کوثر کو ہم اچھی طرح سے سمجھیں گے، حوض کوثر کیا ہے؟ ایک ریور ہے یا پونڈ کہہ لیں یا ریور کہہ لیں جو جنت میں ہوگا، اور یہ سورہ میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا ہے، فرسٹ آیت میں ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی، مطلب حوض کوثر عطا فرمائی اور بہت کچھ عطا
کیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے عطا فرمایا۔ اب اس کا جو پانی ہوگا، کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ برف سے بھی زیادہ وائٹ ہوگا، سفید ہوگا، مطلب اتنا سفید ہوگا کہ برف کتنی سفید ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سفید ہوگا، سبحان اللہ۔ اور ہنی سے بھی زیادہ، شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، سبحان اللہ۔ شہد سے بھی زیادہ یہ میٹھا ہوگا، برف سے بھی زیادہ یہ سفید ہوگا، وائٹر ہوگا، اور یہ دودھ کے ساتھ ملا ہوا ہوگا اور سفید ہوگا، اور شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہوگا، اور جو اس سے پی لے گا وہ کبھی بھی پیاس محسوس نہیں کرے گا، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی کچھ حوض کوثر کے بارے میں باتیں۔ اس کے بعد پہلی آیت میں اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بے شمار خوبیاں، جیسے تمام مخلوق میں سب سے افضل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کو حسن ظاہر بھی دیا، حسن باطن بھی دیا، نسب عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، علم بھی، شفاعت بھی، حوض کوثر بھی، مقام محمود بھی، امت کی کثرت، اور بھی بہت سے خوبیاں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے محبوب کو عطا کی۔ اور قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یقیناً ہم نے آپ کو حوض کوثر اور بہت کچھ عطا کیا۔ اس آیت کریم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کر دی، کیونکہ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنے حبیب پر یہ عطا اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی یا رسول ہے، یہ آپ کی ذات کی وجہ سے ہوئی۔ آپ سے اللہ تعالیٰ کو کس قدر محبت ہے یہ اس کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ یہاں فرمایا گیا ہے کہ اعطیناک، مطلب ہم نے آپ کو عطا فرمایا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ مطلب ایسا نہیں کہا کہ ہم نے اپنے نبی کو یا اپنے رسول کو کوثر عطا فرمایا، جبکہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ہے، مطلب ہم نے آپ کو عطا فرمایا، مطلب آپ کی ذات کی وجہ سے۔ بے شمار انبیاء اکرام آئیں، لیکن حوض کوثر اللہ سبحانہ و تعالی نے صرف اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عطا کسی عبادت یا ریاضت کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان پر یہ عطا اللہ کریم کے عظیم فضل و احسان کی وجہ سے ہوئی ہے، کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوا تھا، عبادت کا ذکر بعد میں ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مطلب کس طرح ہوا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 1 میں ہی فرمایا کہ آپ کو حوض کوثر عطا فرما دیا گیا، آپ کو دے دیا گیا۔ اس کے بعد سیکنڈ آیت میں نماز کا ذکر ہوا، مطلب آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کریے اور قربانی کیا کریے۔ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ فضل و احسان کی وجہ سے ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوثر کا مالک بنا دیا ہے، تو آپ جسے چاہے جو چاہے عطا کر سکتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہے۔ یہاں ہر امت کو فخر ہونا چاہیے، ناز کرنا چاہیے اپنی قسمت پر کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بنا کر بھیجے گئے، الحمدللہ۔ تو دوسری آیت یہ تھی کہ بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اللہ کریم
فرما رہے ہیں کہ اے محبوب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا کی ہے اور آپ کو خاص رتبہ عطا کیا ہے جو آپ کے علاوہ کسی کو عطا نہیں کیا گیا ہے، تو آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ کو کوثر عطا کری، عزت و شفاعت عطا کی، تاکہ بتوں کے پجاری ذلیل ہوں اور بتوں کے نام پہ جو ذبح کرنے والے ہیں ان کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب کے لیے اور اس کے نام پہ قربانی کریں۔ یقیناً آپ کا دشمن ہی لاوارث اور بے نام و نشان ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا یہ سورہ کا کچھ ترجمہ تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیں، آپ کی سنتوں کا ہمیں آئینہ دار بنائیں، آمین۔ آپ کی اداؤں کو ادا کرنے والا بنائیں، آمین۔ آپ کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے 5 وقت کی نماز، اللہ ہمیں وہ وقت پر ادا کرنے والا بنائیں، آمین۔ اسے زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریے انشاءاللہ اور ثواب کمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔